بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر اس عابد نے جوان لڑکی کے ساتھ زنا سیکس کیوں کیا؟ دوستو، اس کہانی کا ہم ایک پارٹ بنا چکے ہیں جس میں آپ نے سنا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد، بہت پرہیزگار، روزہ نماز کا پابند آدمی رہتا تھا۔ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا تھا، لوگ بھی اس کی پاکی اور پرہیزگاری کی چرچا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، دوسری طرف 3 سگے بھائی جہاد پر جا رہے تھے، تو ان تینوں بھائیوں نے جہاد پر جانے سے پہلے اس نے ایک پرہیزگار عابد اللہ والے بزرگ کے حوالے اپنی سگی بہن کو کر دیا تھا، اور وہ ان تینوں بھائیوں کی بہن کا بہت خیال رکھتے تھے اور بڑی محبت سے اس لڑکی کو کھانا بھی کھلاتے تھے۔ لیکن شیطان ان کو ورغلانے کے لیے بزرگ کی شکل میں ان کے پاس آتا تھا۔ آخرکار شیطان نے ان عابد صاحب کو ورغلاتے اس لڑکی کے کمرے کے اندر تک پہنچا دیا۔ تو دوستو، اب میں آپ کو آگے کی کہانی سناتا ہوں۔ دوستو، جب بزرگ کی شکل میں آئے شیطان نے ان سے کہا کہ تم نے اس لڑکی کو اکیلے بند کر کے ایک کمرے میں رکھا ہوا ہے، یہ کیسی ہمدردی ہے؟ یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تم اس لڑکی کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں کیا کرو جس سے اس لڑکی کا دل بہلتا رہے گا۔ شیطان کی بات ان عابد کے دل پر اثر کر گئی، اور اس عابد نے سوچا کہ ہاں، یہ بزرگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، وہ اکیلی اس کمرے میں کب سے رہ رہی ہے اور میں نے ایک بار بھی اس کی خیریت بھی نہیں لی ہے، یہ بھی تو اچھا سلوک نہیں ہے نا۔ اس عابد نے فیصلہ لیا کہ اب جب میں کھانا دینے جایا کروں گا تو کچھ دیر وہیں پر رک جایا کروں گا، اور اسی بہانے اس سے اس کے حال چال، خیریت وغیرہ بھی پوچھ لیا کروں گا کہ کسی چیز کی بھی کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا۔ اتنا کہہ کر شیطان بھی وہاں سے چلا گیا۔ اب جب کھانے کا وقت آیا تو وہ عابد کھانا لے کر اس نوجوان لڑکی کے دروازے پر پہنچتا ہے اور اسے آواز دیتا ہے کہ میں کھانا لے کر آیا ہوں، کھانا لے لیجئے۔ وہ لڑکی کھانا لینے باہر آتی ہے اور وہ عابد اس لڑکی سے اندر آنے کی اجازت لے کر اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ وہ عابد لڑکی کی خیریت پوچھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ اتنا کہہ کر وہ عابد اس کے کمرے سے باہر آ جاتا ہے اور وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ بہت دنوں تک ایسا ہی چلتا رہا۔ وہ عابد پورا دن اور پوری رات اللہ کی عبادت کرنے میں گزار دیتا، اور جب کھانے کا وقت ہوا کرتا تھا تو اس لڑکی کو کھانا دینے اس کے یہاں چلا جاتا تھا اور اس سے حال چال بھی پوچھ لیا کرتا تھا۔ ایسے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ عابد کھانا لے کر جاتا اور وہ لڑکی کھانا کھاتی رہتی اور اس عابد سے بات بھی کرتی رہتی تھی۔ اب دونوں کو ایک دوسرے سے بات کر کے اچھا لگنے لگا تھا، لیکن شیطان اپنا پھندا پھینک چکا تھا اور یہ عابد اس کے پھندے میں پھنس چکا تھا۔ اب شیطان کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ایک دن وہ عابد اس نوجوان لڑکی کے یہاں کھانا لے کر گیا اور وہ لڑکی کھانا کھانے لگی، اور وہ عابد اس سے بات کرتا جاتا اور اس کو بڑے پیار سے دیکھتا جاتا۔ وہ عابد من ہی من سوچنے لگا، کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری لڑکی ہے۔ اس کے بھائی تو جہاد پر گئے ہوئے ہیں، کیا پتہ کب تک واپس لوٹیں گے۔ اس عابد کا نفس اس نوجوان لڑکی کو دیکھ کر اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اس عابد نے اس نوجوان لڑکی سے زنا ریپ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن وہ عابد اس لڑکی کے کمرے میں اچانک سے آیا اور اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے لگا، اور اس لڑکی سے اس عابد نے زنا کر لیا۔ پھر کیا؟ وہ عابد سوچنے لگا کہ یار، تسبیح اور مصلی میں تو یہ مزہ نہیں آتا جو اس لڑکی کے ساتھ زنا سیکس کرنے میں آتا ہے۔ پھر کیا؟ وہ عابد تسبیح اور مصلی سب بھول گیا اور کھانے کے وقت انتظار کرتا اور کھانا لے کر جاتا، پھر اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ بہت دنوں تک ایسا ہی چلتا رہا، اور پھر اس نوجوان لڑکی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ عابد بہت پریشان ہوا کہ ابھی تک تو ہم دونوں یہاں پر تھے، کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی، لیکن اب لوگ اس بچے کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو میں کیا جواب دوں گا۔ اتنے میں شیطان آیا اور اس عابد سے کہا کہ اے اللہ کے عبادت کرنے والے، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے امانت میں خیانت کی،
وہ تینوں بھائی تیرے یہاں اپنی نوجوان بہن کو تجھ پر بھروسہ کر کے چھوڑ گئے تھے اور تو نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو نے اس نوجوان لڑکی سے ناجائز رشتہ بنایا۔ اب اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا کیا کرے گا؟ جب اس کے بھائی واپس آئیں گے تو ان کو کیا جواب دے گا؟ جب لوگ دیکھیں گے تو بہت پرہیزگار اور نیک آدمی تھا، تو نے یہ کیا کیا، تو لوگوں کو کیا جواب دے گا؟ وہ عابد بہت ڈر گیا اور بری طرح کانپنے لگا۔ شیطان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عابد سے کہا، دیکھ، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو تیری بہت بے عزتی ہوگی کہ دیکھو یہ عابد نے بیچاری لڑکی کے ساتھ کتنا برا کیا۔ اب صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تو ان دونوں ماں بچے کو قتل کر دے اور اپنے گھر میں ہی کہیں پر دفن کر دینا، کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اللہ رحم کرنے والا ہے، تو اس سے رو رو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، توبہ کرنے والوں کو اللہ ضرور معاف کر دیتا ہے۔ اتنا کہہ کر شیطان وہاں سے چلا گیا۔ عابد کے دماغ میں شیطان کی وہ بات گھومنے لگی اور اس کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا، اور پھر اس نے سوچا کہ اتنا کچھ کیا ہے تو اب اس سے بچنے کے لیے ان دونوں کا قتل کر دیتا ہوں، اور پھر اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں گا۔ اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ پھر کیا تھا، عابد نے اس لڑکی کا بھی قتل کر دیا اور اس بچے کو بھی جان سے مار ڈالا اور دونوں کو اپنے ہی مکان میں دفن کر دیا۔ شیطان آیا اور اس عابد سے کہا، دیکھ، سب کچھ ختم ہو گیا اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلا اور تیری عزت بھی بچ گئی، اب تو توبہ کر لینا۔ دوستو، شیطان کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ وہ گناہ کرتے وقت ہمارے دلوں میں بار بار یہ بات ڈالتا ہے کہ ابھی یہ کام کر لے، بعد میں توبہ کر لینا، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ بعد میں توبہ کرنے کی بھی مہلت ہمیں ملے گی یا نہیں، کیونکہ موت تو کبھی بھی اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ وہ تینوں بھائی جب جہاد سے واپس آئے تو اپنی بہن سے ملنے، اس کو وہاں سے لینے اس عابد کے مکان پر گئے اور اس عابد سے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے دنوں تک ہماری بہن کی دیکھ بھال کی، ہم لوگ جہاد سے واپس آ گئے ہیں تو ہم اپنی بہن کو لینے آئے ہیں، ذرا اس کو بلا دیجئے۔ ان تینوں بھائیوں کی یہ بات سن کر فوراً اس عابد نے رونا شروع کر دیا اور مگرمچھ والے آنسو نکال کر ان بھائیوں سے کہا، تم لوگوں نے آنے میں بہت دیر کر دی، تمہاری بہن تمہیں بہت یاد کرتی تھی اور اس نے تمہارا انتظار کرتے کرتے گھٹ گھٹ کر اپنا دم توڑ دیا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ عابد کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کر ان تینوں بھائیوں کو اس کی بات پر بھروسہ ہو گیا، اور اپنی بہن کی یہ بات سن کر ان تینوں بھائیوں کو اپنی بہن پر بہت افسوس ہوا، اور وہ تینوں بھائی اپنی بہن پر افسوس کرتے ہوئے اپنے گھر واپس ہو گئے۔ جب وہ تینوں بھائی رات کو سوئے تو ان تینوں بھائیوں کے سپنے میں شیطان آیا اور ان تینوں سے کہا، میری بات کو دھیان سے سنو، تمہاری بہن کا قتل ہوا ہے، وہ جسے تم بہت بڑا عابد سمجھتے ہو، جسے تم بہت نیک اور پرہیزگار سمجھتے ہو، جب تم لوگ اپنی نوجوان بہن کو اس کے یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے تو اس عابد کی نیت بگڑ گئی اور وہ تمہاری اس نوجوان بہن سے زنا ریپ کیا کرتا تھا، اور جب اس زنا سے ایک بچہ پیدا ہوا تو اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے اس عابد نے تمہاری بہن اور اس بچے کو قتل کر دیا اور اس کی لاش اسی کے گھر میں فلاں جگہ پر دفن ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو خود جا کر دیکھ سکتے ہو، وہ عابد نہیں مکار ہے مکار، وہ عابد نہیں مکار ہے مکار۔ اچانک تینوں بھائیوں کی نیند ٹوٹی اور تینوں بھائی اٹھے اور ایک دوسرے کو اپنا خواب بیان کیا۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا، کہیں یہ شیطان کی چال تو نہیں ہے، ہم اتنے بڑے عابد پر شک کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو بہت پرہیزگار ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ تبھی ان میں سے ایک بھائی نے کہا، نہیں، میں تو اس عابد کے یہاں ضرور جاؤں گا اور اس جگہ کو ضرور دیکھوں گا، دیکھنے میں کیا برائی ہے۔ اور وہ لوگ اس عابد کے یہاں چلے گئے۔ تینوں بھائیوں کو ایک ساتھ اپنے دروازے پر دیکھ کر وہ عابد چونک گیا اور کہنے لگا، کہ یہ اچانک کیسے آنا ہوا۔ وہ تینوں بھائی کچھ نہیں بولے اور اس جگہ پر چلے گئے جو شیطان نے رات کو انہیں خواب میں بتائی تھی، اور ان لوگوں نے اس جگہ کی مٹی کو ہٹانا شروع کیا
جب مٹی کو ہٹانے لگے تو اس کے اندر سے انہیں ایک بچے کی لاش ملی۔ انہوں نے فوراً اس عابد کو پکڑ لیا۔ پھر تھوڑا اور کھودنے پر انہیں اپنی نوجوان بہن کی لاش مٹی میں دبی ہوئی ملی۔ اب تینوں بھائی اپنی بہن پر بہت افسوس کرنے لگے۔ ان تینوں بھائیوں نے اس عابد کو پکڑ لیا اور اسے قاضی کے یہاں لے گئے اور پوری گھٹنا قاضی کو بتائی۔ جانچ پڑتال کرنے کے بعد عابد نے اپنا جرم قبول کر لیا کہ اس نے ہی اس نوجوان لڑکی سے زنا کیا تھا، اور پھر جب اس سے بچہ پیدا ہوا تو دونوں کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ قاضی نے وقت کے نبی سے ملاقات کی اور ان سے عرض کیا کہ آپ فیصلہ فرمائیے کہ اگر آپ کی امت کا بہت پرہیزگار شخص کوئی عابد ایسا کام کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ وقت کے نبی نے اس قاضی سے کہا کہ اگر کوئی عابد ایسا کام کرتا ہے تو اس کو پھانسی دینی چاہیے۔ قاضی صاحب نے اس عابد کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ اس عابد کو پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اتنے میں شیطان بالکل اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے اور اس عابد سے کہتا ہے کہ عابد، تجھے اس لڑکی کے پاس بھیجنے کے لیے بزرگ کی شکل میں آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ شیطان کی بات سن کر عابد چونک جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے، تجھے اس لڑکی کے ساتھ زنا کے لیے اکسانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا، اور جب اس لڑکی سے بچہ پیدا ہوا تو ان دونوں کو قتل کرنے کا مشورہ دینے کے لیے جو بزرگ تیرے پاس آیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا، اور اس لڑکی کے بھائیوں کو تیرے قتل کی خبر دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ شیطان کی یہ بات سن کر عابد چونک جاتا ہے۔ شیطان اس عابد سے کہتا ہے، اب تجھے پھانسی ہونے والی ہے اور اب تجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، صرف میں تجھے بچا سکتا ہوں اگر تو میرا ایک کام کر دے۔ عابد کو پھانسی ہونے والی ہوتی ہے اور موت کے ڈر سے وہ شیطان سے کہتا ہے، مجھے کیسے بھی کر کے بچا لو، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ شیطان اس عابد سے کہتا ہے، دیکھ، تو اگر مجھے خدا مان کر مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اللہ سے دوبارہ توبہ کر کے اللہ کا کلمہ پڑھ کر اس پر ایمان لے آنا، اور پھر عبادت کر کے نیک اور پرہیزگار بن جانا۔ جب تو عبادت کرنے لگے گا تو دنیا تیرا یہ جرم، یہ رسوائی بھلا دے گی، اور تو جانتا ہی ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بس تیرے پاس یہ لاسٹ موقع ہے بچنے کا، ورنہ تو ایک ذلت اور رسوائی کی موت مرے گا، ایک زانی بلاತ್ಕಾری کی موت مرے گا، ایک قاتل کی موت مرے گا، اور دنیا ہمیشہ تیرے نام پر تھوکا کرے گی۔ شیطان کی یہ بات سن کر اس عابد کو بھی کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا، اور اس کے پاس بچنے کا اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا، اور اس نے سوچا، ٹھیک ہے، ایسا کر لیتا ہوں اور بعد میں توبہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ ویسے بھی اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس عابد نے شیطان کو خدا مان لیا اور اسے سجدہ بھی کر لیا۔ شیطان یہ دیکھ کر دھاڑے مار مار کر ہنسنے لگا اور زور زور سے تالیاں بجانے لگا، اور اس عابد سے کہنے لگا کہ اے ناسمجھ عابد، میں نے تجھ سے زنا کروایا، ریپ کروایا اور پھر تجھ سے دو قتل کروائے، لیکن تیرا ایمان تو سلامت تھا نا؟ ارے تو کیسا بے وقوف ہے، تیرا ایمان سلامت تھا، تو اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں جا سکتا تھا، لیکن میں نے اب تیرا ایمان بھی چھین لیا ہے، اب تو کفر پر مر۔ تو نے مجھے خدا مان کر شرک بھی کر لیا ہے، اور اب تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم نرک کا عذاب ہے، تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اتنے میں جلاد نے اس عابد کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا اور اس کو پھانسی دے دی گئی۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ شیطان کی چال کتنی بڑی ہے کہ اس نے ایک بہت بڑے عابد سے زنا کرایا، اور پھر اس کے بعد دو قتل کروائے، اور پھر اس کے بعد اس عابد سے شرک تک کروا دیا۔ غور کریے کہ یہ عابد شرک تک کیسے پہنچا، صرف اس لڑکی سے بات کرنے کی وجہ سے۔ شیطان اسی طرح سے اپنے چھوٹے چھوٹے پھندے پھینک کر انسان کو اتنا برا پھانس دیتا ہے کہ پھر اس کے سامنے اور کوئی راستہ ہی نہیں بچتا، اور وہ اتنے گہرے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے کہ جہاں سے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی پناہ شیطان مردود سے۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔
اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنا پیارا سا کمنٹس ضرور کریے۔